لیں سر جی چیپٹر 15 جو ہے وہ سب سے لینتھی چیپٹر ہے اس ایریا میں، اور اس میں اصل میں 3 علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، ایک اسیسمنٹ ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک آڈٹ ہے۔ تینوں ایگزام میں بہت فریکوینٹلی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اسیسمنٹ بھی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا رہتا ہے، اور آڈٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ لو سر، اسیسمنٹ کیا ہے؟ چیک کرنا۔ ٹیکس پیئر نے جو ریٹرن فائل کیا اس کو کون چیک کرتا ہے؟ کمشنر چیک کرتا ہے۔ جس دن ٹیکس پیئر ریٹرن فائل کرتا ہے سمجھا جاتا ہے کمشنر نے اس کو چیک کر کے اسیسمنٹ آرڈر پاس کر دیا ہے۔ سر جی یہ نارملی اسیسمنٹ ایسی ہوتی ہے جسے سیلف اسیسمنٹ کہا جاتا ہے، یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ Normal assessment. If a taxpayer has furnished a complete return of income other than a revised return, the commissioner shall be treated to have assessed the income and tax due thereon on the basis of return. Sir ji, jab ریٹرن فائل کی کہ سمجھا جائے گا کمشنر نے اس کو اسیس کر دیا اور اسیسمنٹ آرڈر دے دیا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں پوری ہو گئیں تو سمجھا جائے گا ریٹرن کمپلیٹ ہے، پارٹیکولرز بھی دیے گئے ہیں، سائن بھی کیا گیا ہے، پیمنٹ بھی کر دیا، اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جمع کرا دی، سمجھا جائے گا یہ ریٹرن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ریٹرن جب کمپلیٹ ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ اسیسمنٹ آرڈر ایشو ہو گیا ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے، تو یہ والی چیکنگ جو ہے یہ سچ مچ میں نہیں ہوتی بلکہ ڈیمڈ چیکنگ ہے، ڈیمڈ اسیسمنٹ ہے۔ سچ مچ میں چیک نہیں ہوا، سمجھا جائے گا کمشنر نے چیک کیا ہے، لیکن کمشنر کے پاس پاور ہے کہ وہ ڈیٹیل میں چیک بھی کر سکتا ہے۔ دس از نارمل اسیسمنٹ۔ سر جی آپ کا آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس میں اگر ارتھمیٹیکل ایرر ہوں یا انکریکٹ کلیم ہوں تو ان کو سسٹم ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور سسٹم آٹومیٹیکلی ایک نوٹس ایشو کر دیتا ہے ٹیکس پیئر کو، جس کو 6 اور یہ نوٹس کب تک ایشو کیا جا سکتا ہے؟ 6 منتھ آف فائلنگ آف ریٹرن تک، اگر اس میں کوئی غلطی ہو اور اگر کوئی رسپانس نہ دیا جائے، نو رسپانس ود ان 30 days۔ اگر اس کا کوئی رسپانس نہ دیا جائے تو انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، ارتھمیٹیکل ایرر یا انکریکٹ کلیم ہے، سسٹم جنریٹڈ نوٹس ہے، ایشو ٹو دا ٹیکس پیئر ود ان 6 months آف فائلنگ آف ریٹرن، نو رسپانس ود ان 30 days، اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ اگر 30 دن کے اندر ٹیکس پیئر نے اس سیلف جنریٹڈ نوٹس کا کچھ نہیں کیا، سسٹم جنریٹڈ نوٹس کا، تو باقاعدہ اس غلطی کو ٹھیک کر دیا جائے گا، خود ہی سسٹم اس کو ٹھیک کر دے گا۔ تو نارمل اسیسمنٹ کیا ہے کہ بھائی ریٹرن آف انکم جو ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم سے پروسیس ہو جاتی ہے، اور 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کے اندر ایک نوٹس سسٹم جنریٹڈ نوٹس جنریٹ ہو سکتا ہے۔ سر جی نارمل اسیسمنٹ ہے۔ سر جی اگر ٹیکس پے نے ریٹرن فائل کیا اور وہ کمپلیٹ ریٹرن نہیں ہے بلکہ انکمپلیٹ ریٹرن ہے، اگر ٹیکس پے نے ریٹرن فائل کیا اور وہ انکمپلیٹ ریٹرن ہے تو کمشنر ڈیفیشنسی لیٹر ایشو کرے گا کہ بھائی آپ کی فلاں چیز انکمپلیٹ ہے، سے کمپلیٹ کرو۔ اگر ٹیکس پیئر سیریسلی اس انسٹرکشن کو مانے اور ریٹرن کو کمپلیٹ کر دے تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر ریٹرن جو کمشنر نے کمیاں نکالی ہیں، جو خرابی آئیڈینٹیفائی کی ہے، ٹیکس پیئر اس کی طرف فوکس نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا جیسے ٹیکس پیئر نے ریٹرن فائل کی ہی نہیں ہے۔ کمشنر جو ہے وہ جس سال ریٹرن فائل کی گئی ہے وہ سال ختم ہونے کے 180 دن کے اندر ریٹرن فائل کر دے گا، یعنی سر یہ سال تھا 30 سے 2021،
اس کی ریٹرن فائل کی گئی ہے 30 سپتمبر 2021. تو بھائی یہ سال کب ختم ہوگا؟ 30 سپتمبر 2021 والا. یہ ٹیکس ایئر 2022 بنتا ہے اور یہ ختم ہوگا 30/6/2022 کو. اس کے 180 دن کے اندر یعنی 27 دسمبر 2022 از دا ڈیٹ جس ڈیٹ تک کمشنر اس کو نوٹس دے کے کہہ سکتا ہے کہ تمہاری فلاں ڈیفیشنسی ہے اس کو ٹھیک کرو. کمشنر ٹیکس پیئر کو نوٹس دے سکتا ہے کہ تم نے جو ریٹرن جمع کرائی ہے اس میں خرابی اس کو ٹھیک کرو. یہ نوٹس کب تک دے سکتا ہے؟ جس سال اس نے ریٹرن فائل کیا وہ سال ختم ہونے کے 180 دن کے اندر. اچھا جناب، نارمل اسیسمنٹ میں تو یہی باتیں تھی. ایک آ گیا بیسٹ ججمنٹ. کمشنر نے بڑا ہی کہا ریٹرن جمع کراؤ، کمشنر نے بڑا ہی کہا ہمیں ڈاکومنٹس دے دو، کمشنر نے بڑا ہی کہا ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کراؤ، کمشنر نے بڑا ہی کہا فار انکم اینڈ ایسٹ اسٹیٹمنٹ جمع کراؤ. آپ نے کمشنر کی بات نہیں مانی تو کمشنر تنگ آ کے کیا کرے گا؟ اپنی اسیسمنٹ اور ججمنٹ کی بیس پر آپ کی انکم کیلکولیٹ کر کے اس پہ ٹیکس لگا دے گا اور پھر آپ کو کہے گا اتنا ٹیکس جمع کرو. اچھا، یہ جو اسیسمنٹ کرے گا یہ سیکٹوریل بینچ مارک ریشوز کے مطابق کرے گا. سر سیکٹوریل بینچ مارک ریشوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ریشوز ہوتی ہیں جو ہر سیکٹر ٹو سیکٹر ویری کرتی ہیں. ایف بی آر کے پاس ایک پورا ڈیٹا بینک ہے کہ نارملی آن ایوریج کسی سیکٹر میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے اور اس پر اس کی کتنی انکم ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ سیل بتا دی جائے تو وہ انکم بتا دیتے، جی پی، نیٹ پروفٹ، ویسٹیج، اس طرح کی ریشوز سٹینڈرڈ ریشوز ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس کے کمشنر جو ہے وہ اگر ججمنٹ کرنے لگا ہے تو بہت رف ججمنٹ کر دے یا اندازے سے غصہ نکال دے اپنا زیادہ سارا ٹیکس بنا کے. وہ جو ججمنٹ کرے گا وہ کس بیس پر کرے گا؟ سیکٹوریل بینچ مارک ریشوز کو یوز کرے گا ججمنٹ کرنے کے لیے اور اس بیس پر ٹیکس کیلکولیٹ کرے گا. ہاں البتہ جب ٹیکس پیئر نے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کر دی تو اس سے پہلے جب کمشنر نے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ دے دی تو اس سے پہلے ٹیکس پیئر نے جو ریٹرن فائل کی ہوئی تھی اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہوگا، وہ فارغ ہے. سر کمشنر جو ہے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد نوٹس دے دے گا اور بتائے گا کہ ٹیکسیبل انکم کتنی ہے، کتنا ٹیکس ڈیو ہے، کتنا ٹیکس پیڈ ہے اور ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اپیل. آپ اس کے خلاف کیسے اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ Assessment order under this section shall only be issued within 6 years. سر جی assessment order جس سال سے ریلیٹڈ assessment ہے وہ کہتا ہے 6 years from the end of the tax year to which it relates. جس سال سے ریلیٹڈ جو ہے نا assessment ہے وہ سال ختم ہونے کے 6 سال کے اندر assessment order دیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کسی ٹیکس پیئر نے پچھلے 5 سال کی ریٹرن فائل نہیں کی تو ٹیکس والا پچھلے 10 سال میں سے کسی سال کی بارے میں بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ دے سکتا ہے. جب نوٹس دے گا کہ تم اس کی ریٹرن جمع کراؤ اس کے 2 سال کے اندر اس کو بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ دینی ہوگی. سر بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ میں ٹیکس پیئر نے ریٹرن فائل نہیں کی، ٹیکس پیئر نے پوری ریٹرن فائل نہیں کی، ٹیکس پیئر نے کوائف نہیں جمع کرائے، ٹیکس پیئر نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر کمشنر خود اندازہ لگائے گا کہ اس کی کتنی انکم ہوگی اور اندازہ لگانے کے لیے وہ سیکٹوریل بینچ مارک کو یوز کرے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ نوٹس دے دے گا کہ میرے مطابق اتنی انکم ہے، اتنا ٹیکس ہے، اتنا بقایا ٹیکس ہے، تو وہ والا ٹیکس پیئر کو جمع کروانا پڑے گا. کمشنر پچھلے جس سال سے ریلیٹڈ ریٹرن ہے اس کے 5-6 سال کے اندر کمشنر کہہ سکتا ہے کہ اس کی ریٹرن جمع کراؤ. اور اگر پچھلے 5 سال میں سے کسی سال کی ریٹرن نہیں فائل کی تو کمشنر پچھلے 10 سال میں سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کی فلاں سال کی ریٹرن جمع کراؤ. اور جب کمشنر نے کہا کہ ریٹرن جمع کراؤ اور ٹیکس پیئر نے اس کی بات نہیں مانی تو کمشنر نے جب آرڈر دیا کہ ریٹرن جمع کراؤ اس کے 2 سال کے اندر کمشنر خود بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر دے دے گا. سر یاد رکھیے نارملی
टैक्स पेयर रिटर्न जमा करा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर टैक्स पेयर ड्रामेबाजी करता है, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, या सबूत नहीं देता, या वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बनाता, तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है, कमिश्नर को खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है, और वो सेक्टोरियल बेंचमार्क की मदद से अंदाज़ा लगाकर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे देता है। और वो पिछले 6 साल में से किसी साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकता है, और 5 साल में कोई रिटर्न फाइल नहीं की तो 10 साल में से किसी साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकता है। जब कमिश्नर किसी टैक्स पेयर को कहेगा कि तुम हमें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो या इस साल की रिटर्न फाइल करो, तो जब वो उसको वो ऑर्डर दे देगा, अगर वो नहीं करता तो उसके 2 साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दी। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट था। तीसरा क्या है, प्रोविजनल। प्रोविजनल उससे भी ज़्यादा हवा में काम है, धुंधला काम है। क्या सर, असल बात यह है कि अगर किसी टैक्स पेयर की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, नैब ने छापा मारा है, गाड़ियाँ निकली हैं, बैंक बैलेंस निकला है, नैब, ये बात टैक्स वालों को पता चली है, टैक्स वालों को कहा गया कि आपने जो पहले असेसमेंट दी थी वो तो ठीक नहीं है, इस बंदे के तो एसेट्स ही बहुत ज़्यादा है, अब आप इसकी असेसमेंट दें। अब टैक्स वाला कहता है भाई मुझे असेसमेंट के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहता है इंफॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन सारी नैब के कब्जे में है, तो फिर ये आर्जी तौर पर एक असेसमेंट दे देता है जिसको कहते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट एक आर्जी असेसमेंट होती है, और जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो प्रोविजनल असेसमेंट को तब्दील करके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ ले आते हैं। This type of assessment is applicable in case where any concealed asset of a person is seized by an agency of federal or provincial government. In such case, Commissioner is empowered to make provisional assessment before making a best judgment assessment or amended assessment. Where an offshore asset of any person not declared either is भाईजान, अगर एक ऑफ शोर, अगर किसी बंदे के दूसरे मुल्क में एसेट्स पड़े हैं जो उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जमा दिखाए नहीं थे या फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट में नहीं शो किए हुए थे, अब पता चले हैं, तो इस बेस पर जिस साल उसने वो एसेट खरीदे थे उस साल की इनकम में इजाफा करके उसकी एक प्रोविजनल असेसमेंट बना दी जाएगी। फिर जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी उस प्रोविजनल असेसमेंट की बेस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहाँ अमेंडेड असेसमेंट कर दी जाएगी। ये कब होता है, जब कंसील्ड एसेट पकड़ा जाता है। कंसील्ड एसेट क्या है, वो एसेट जो टैक्स चोरी के पैसों से बनाया गया, वो एसेट जो ऐसी इनकम से बनाया गया वो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। कंसीलमेंट ऑफ इनकम यानी टैक्स चोरी कैसे होती है, जब आप अपनी इनकम को कम शो करते हैं। सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, और फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। Claiming any deduction or any expenditure not actually incurred. Any income against which the person offers no explanation. भाईजान, आपने अपनी इनकम कम शो की, अपने एक्सपेंस ज़्यादा शो किए, या आपकी इनकम है और आपने उसके बारे में बताया नहीं कि आपने कहाँ से कमाई, या आपकी इनकम है टैक्सेबल लेकिन आप शो कर देते हैं कि वो एग्जेम्प्ट है, ये सारी टैक्स चोरी है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। प्रोविजनल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और नॉर्मल असेसमेंट, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट थी, आपसे डिस्कस हो गई। इसमें से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आता है। अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई है, ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस प्रॉपर्टी पे जो किराया आ रहा है वो किराया किस बंदे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि ये फैसला जब तक होगा, फैसला अदालत में है, अदालत जिस साल फैसला करेगी वो साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट दे दी जाएगी कि वो किराए की इनकम किस बंदे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होनी है। सर जी, जो असेसमेंट ऑर्डर होता है ये कंक्रीट एविडेंस होती है, कंक्लूसिव एविडेंस होती है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी और रिटर्न से रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई है। असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड नहीं किया जाएगा, उसको वॉइड नहीं समझा जाएगा अगर सिर्फ स्पेलिंग की गलती है और अगर एक छोटी मोटी कोई
एरर है। हाँ, असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड तब समझा जाएगा जब कोई टेक्निकल गलती होगी, या जिस बंदे पे टैक्स लगना है उस पे नहीं लगा, किसी दूसरे पे टैक्स लग गया, तो इस केस में ऐसे असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड समझा जाएगा। सर जी, ये असेसमेंट ऑफ अमेंडमेंट की बात कर दी। अब आगे आ गया अमेंडमेंट। सर जी, अभी हमने बात किया है एविडेंस ऑफ असेसमेंट की। सर, क्या असेसमेंट ऑर्डर तब्दील हो सकता है? सर, 2 केसेस में असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो सकता है। सर, जिस तरह रिटर्न रिवाइज होती है ना, उसी वक्त ही समझा जाता है असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया। एक केस है कि रिटर्न रिवाइज हो जाए तो समझा जाएगा असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया, और एक केस है कि रिटर्न रिवाइज नहीं हुई, कमिश्नर ने चेकिंग की और चेकिंग के नतीजे में पता चला कि रिटर्न में तब्दीली की ज़रूरत है, उस केस में असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो जाएगा। तो असेसमेंट ऑर्डर 2 केसेस में अमेंड होता है, जब रिटर्न रिवाइज हो जाए तब असेसमेंट अमेंड होती है, और जब ऑडिट शुरू हो जाए, ऑडिट के नतीजे में आपके असेसमेंट ऑर्डर में तब्दीली है, इस केस में असेसमेंट अमेंड हो जाती है। सर जी, याद रखिएगा, असेसमेंट कितनी बार अमेंड कर सकते हैं? वो कहता है जितनी बार मर्जी करो, कितनी बार कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कितने अरसे तक असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं, इसकी लिमिट है। कितनी लिमिट है? सर जी, ओरिजिनल असेसमेंट जब हुई थी, उसके ओरिजिनल असेसमेंट के जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आया था, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जब आया था उसके 5 साल बाद, जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आया है वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, या जिस साल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया है वो साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। An assessment order shall only be amended, and an amended assessment order shall only be further amended where the commissioner has definite information acquired from an audit or otherwise. Sir ji, assessment order अमेंड होगा और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर फर्दर अमेंड हो जाएगा जहां कमिश्नर के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी। असेसमेंट ऑर्डर अमेंड सिर्फ तब होगा कमिश्नर के पास ठोस सबूत मौजूद है। किस चीज़ का? कि टैक्स चोरी की है। किस चीज़ का? कि टोटल इनकम को कम शो किया है। किस चीज़ का? कि एक हेड ऑफ इनकम को क्या कर दिया गया है? मिस क्लासीफाई कर दिया गया। Amendment of assessment. So definite information includes information relating to sales or purchase of any goods made by the taxpayer, receipt of taxpayer from services rendered, or any other receipt relating to acquisition. So definite information का क्या मतलब है? ठोस सबूत या गवाह मौजूद हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे आप साबित कर सकें कि आपने इतने पैसे कमाए लेकिन आप अपनी इनकम में शो नहीं कर रहे। इस केस में कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड कर सकता है या फर्दर अमेंड कर सकता है अगर उसको लगे कि रिटर्न जमा कराने में गलती थी, एरर था, और उसकी वजह से एफपीआर का नुकसान हो रहा है। असेसमेंट अमेंड हो सकती है और फर्दर अमेंड भी हो सकती है। जब असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जाएगी तो एक नया ऑर्डर इशू होगा जिसमें बताया जाएगा कि टैक्सेबल इनकम कितनी थी अमेंडेड, और टैक्स कितना ड्यू है और टैक्स पे कितना कर दिया हुआ है, और टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द अमेंडेड असेसमेंट क्या है। नो असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट अमेंड नहीं होगी या फर्दर अमेंड नहीं होगी विदाउट गिविंग द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर जी, असेसमेंट सिर्फ तब अमेंड होती है जब एक बार टैक्स पेयर को सफाई का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। सर, ये जितनी भी डिस्कशन मैंने की है इसका कुछ निचोड़
وہ سن لیجئے. جب کمشنر جب ٹیکس پیئر ریٹرن کو ریوائز کرتا ہے تو سمجھا جائے گا اسیسمنٹ امینڈ ہوگی. یس اور نو؟ جب کمشنر ڈیٹیل سے چیک کرتا ہے اور آڈٹ کرتا ہے تب بھی وہ اسیسمنٹ کو امینڈ کر سکتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، کتنی بار اسیسمنٹ امینڈ کی جا سکتی ہے؟ جتنی بار چاہے اتنی بار اسیسمنٹ امینڈ ہو سکتی ہے. چوتھی بات، کب تک اسیسمنٹ امینڈ ہو سکتی ہے؟ اوریجنل اسیسمنٹ آرڈر جس سال آیا وہ ختم ہونے کے 5 سال کے اندر اندر، یا امینڈڈ اسیسمنٹ آرڈر جب آیا وہ ختم ہونے کے 1 سال. وچ ایور از لیٹر. اسیسمنٹ امینڈ کب ہونی ہے؟ جب کمشنر کے پاس کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن ہوگی کہ ٹیکس چوری کیا گیا یا 2 نمبری کی گئی. اگلی بات، اسیسمنٹ صرف تب امینڈ ہونی ہے جب کیا کہتے ہیں اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ٹو دا ٹیکس پیئر دینے کے بعد ہی اسیسمنٹ امینڈ ہونی. اسیسمنٹ امینڈڈ اسیسمنٹ آرڈر دیا جائے گا، اس میں بتایا جائے گا بھائی یہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے، اتنا پہلے دے دیا، بھائی اتنا بقایا ہے وہ دو. سر اور آخری بات، اسیسمنٹ امینڈ ہونے کے نتیجے میں ہمیشہ ٹیکس زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. سر جی یہ ساری میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیے. ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن والی بات کریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے بتایا وہ کریم کر لیجئے. ریویژن آف اسیسمنٹ بائی دا کمشنر. سر جی کمشنر اسیسمنٹ کو ریوائز کر، ہم نے تو بار بار پڑھا ہے اسیسمنٹ امینڈ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کمشنر اپنے نیچے والے بندے کے اسیسمنٹ کو تبدیل کرتا ہے تو اس میں امینڈمنٹ کا لفظ نہیں آتا بلکہ ریویژن کا لفظ آتا ہے. کمشنر ریکارڈ کال کرے گا، اسے لگتا ہے تبدیلی کرنی چاہیے تو اس اسیسمنٹ آرڈر میں تبدیلی کر دے گا. وہ اسیسمنٹ آرڈر کے وجہ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ کرو، اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتا ہے. The order giving effect to the directions of the commission shall be issued within 120 days. کمشنر ریوائز نہیں کرے گا آرڈر if appeal is filed against the assessment and time for taking the appeal is not expired. The order is pending in appeal before the commissioner or has been made the subject of an appeal to the appellate tribunal. لو سر، اسیسمنٹ کو کمشنر تبدیل نہیں کر سکتا اگر اپیل ابھی دائر کی جا سکتی ہے. اپیل دائر کی جا چکی ہے، اپیل دائر کی جا سکتی ہے ابھی ٹائم میں، یا آرڈر پہلے ہی پینڈنگ ہے کمشنر اپیل کے پاس. اس کیس میں پھر کمشنر اپیل کو تبدیل کمشنر اسیسمنٹ کو ریوائز نہیں کر سکتا. سر جی اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ پر ٹیکس ڈیڈکشن یا ٹیکس کلیکشن کا رول لگ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ پر بہت زیادہ ٹیکس ڈیڈکٹ یا کلیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کمشنر کو نوٹس دے کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ ٹیکس جو ہے وہ نہ مجھ پر ٹیکس ڈیڈکٹ نہ میں جو مثال کے طور پہ اس کی جو اگزامپل پیٹ ہے وہ ہے امپورٹ والی. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ کر کے سامان بیچتے ہیں لیکن امپورٹ کرنے پہ آپ کو کافی زیادہ ٹیکس آپ سے کلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اتنی تو میری لائبلٹی بھی نہیں ہوتی، تو میں اتنا زیادہ ٹیکس حکومت سے میرا لینے والا ہوتا ہے. آپ چیف کمشنر کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ہے اس کو ختم کر دیں یا ٹیکس ڈیڈکشن کو کم کر دیں. چیف کمشنر ایسا بالکل کر سکتا ہے، خود بھی نوٹس دے سکتا ہے یا کسی بندے کے کہنے پر بھی یہ والا سٹیپ لے سکتا ہے اور وہ آرڈر دے دے گا، جس کے بعد یا آپ کی ٹیکس ڈیڈکشن یا کلیکشن کم ہو جائے گی یا ٹیکس ڈیڈکشن یا کلیکشن ختم ہی ہو جائے گی. اچھا جی اگلا کیس یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں. بیریا ٹاؤن کا مالک ہے، اس کی اسیسمنٹ امینڈ ہوئی ہے. کمشنر نے اس کو کہا کہ آپ کی اسیسمنٹ امینڈ ہوگی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو ایک آفر دے دیتا ہوں، چھوڑو سارا مسئلہ. تم کہہ رہے ہو کہ 4 کروڑ روپیہ ٹیکس بنتا ہے، میں کہتا ہوں 3 کروڑ روپیہ ٹیکس لو اور ختم کرو بات. اب وہ آپ کو آفر دے دیتا ہے. اگر ٹیکس پیئر آپ کو آفر دے رہا ہے سیٹلمنٹ کرنے کی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
اس کیس میں بھائی جان ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اسیسمنٹ اوورسائٹ کمیٹی. وہ ٹیکس پیئر سے بات چیت کرتی ہے, اپرچونٹی آف بینگ ہر ٹیکس پیئر کو بھی دیتی ہے, اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے آفر کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر ٹیکس پیئر کی آفر کو قبول کر لیا جائے تو جتنی ٹیکس پیئر نے اماؤنٹ کہی ہوتی ہے اتنی اس سے لے لی جاتی ہے, اور پھر اس کی مزید کوئی لائبلٹی باقی نہیں رہتی. اور کمشنر جو ہے اسیسمنٹ آرڈر اس کے مطابق بنا دیتا ہے جو اس نے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جس پر بات طے ہوئی ہوتی ہے. اچھا, جب ٹیکس پیئر جو ہے اس نے آپ کو آفر دی اور آپ نے آفر قبول کر لی, تو آپ اس سے پہلے کہتے ہیں بھائی جان آفر تو آپ دے رہے ہیں لیکن آپ اب اس آفر کے خلاف یا اس کے خلاف کہیں پر اپیل دائر نہیں کریں گے. تو اس کیس میں دا ٹیکس پیئر شیل ویو دا رائٹ ٹو فائل این اپیل. اس کا یہ رائٹ ختم ہو جائے گا اپیل کرنے کا کسی اور جگہ پر, اور نو فردر پروسیڈنگ شیل بی انڈرٹیکنگ, اور اس کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہیں ہوگی. اگر ٹیکس پیئر پیسے دے دینا بس بحث ختم. سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ کمشنر جو ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کا 4 کروڑ ٹیکس بنتا ہے. ملک ریاض نے کہا کہ 3.5 کروڑ لوگوں گیم ختم کرو. اس نے آفر دی ہے, وہاں پر کمیٹی بیٹھی ہے. کمیٹی میں کون کون لوگ تھے؟ کمیٹی میں تھے چیف کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر, یہ لوگ تھے کمیٹی میں. کمیٹی والوں نے سوچ سمجھ کے یس کر دی, مسئلہ حل ہو گیا. اب جو ملک ریاض ہے وہ مزید کہیں پر اپیل دائر نہیں کرائے گا, وہ یہ ٹیکس دے گا اور اس کی لائبلٹی ختم. جو ایف بی آر والے ہیں وہ یہ ٹیکس قبول کریں گے اور اب اس کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. بالکل لیگل ہے سر. کمیٹی تشکیل دی ہے, سرکاری بندوں کی کمیٹی. سر اصل میں وہ چیز کو سیٹل کر دیتے ہیں نا, اس کی کچھ پوائنٹس ہیں, وہ پوائنٹ ویلڈ ہوں گے. یہ سوچتے ہیں کہ چلو جو پیسے آ رہے ہیں وہ پکڑے اور مسئلہ حل کریں. تو یہ جو ہے یہ ایگریڈ اسیسمنٹ ہے, لیکن یہ تب اپلائی نہیں ہوتی جب کوئی کرمنل پروسیڈنگ ہو, جب اس کے خلاف کوئی جرم کی حوالے سے ایکٹیویٹی ہو, اس پر یہ والا رول اپلائی. ایگریڈ اسیسمنٹ شیل ناٹ بی میڈ ان کیسز انوالونگ کنسیلمنٹ آف انکم, یعنی جب کنسیلمنٹ آف انکم ہو تو یہ والی بات اپلائی نہیں ہو رہی ہے. اور انٹرپریٹیشن آف کوسچن آف لا از انوالو, اور جب کوسچن آف لا انوالو ہو وہاں پر یہ والی ایگریڈ اسیسمنٹ نہیں ہوتی. سر اسیسمنٹ کے حوالے سے جو ڈسکشن تھی, ایگریڈ اسیسمنٹ امپورٹنٹ ایریا ہے, اس کو مارک کر لیجئے گا خاص طور پہ. ریکارڈ. سر ریکارڈ سے کیا مراد ہے؟ ثبوت. کون سے ثبوت؟ وہ ثبوت جو آپ نے جو ٹرانزیکشن کی ہیں وہ ساری ٹرانزیکشن اور ڈیورنگ دا ایئر آپ نے جو خرچے اور جو انکم کمائی ہے اس کے ثبوت آپ نے اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں. سر کب تک آپ نے یہ ثبوت اپنے پاس رکھنے ہیں؟ سر 6 سال تک یہ ثبوت آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں, اور اگر کوئی کیس چل رہا ہے تو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ثبوت آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں. سر جس بندے کے پاس یہ ثبوت نہیں ہوتا اس بندے کو وہ والا خرچہ انکم میں سے مائنس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. اچھا جی, کون کون سے ثبوت رکھنے ہیں؟ تو بھائی آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنے لگا ہوں. سر جی اگر میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, پہلے سیلری سے شروع کر لیتے ہیں. سر اگر میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں تو میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ سیلری سلپ, بینک سٹیٹمنٹ, یہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ریکارڈ کے طور پر. اگر انکم فرام پراپرٹی ہے تو میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی معاہدہ ہوگا, ایگریمنٹ ہوگا, کوئی مجھے پیسے آتے ہیں اس کا ثبوت ہوگا کہ وہ پیسے بینک سٹیٹمنٹ میں آ رہے ہیں, تو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے, وہ ایگریمنٹ چاہیے, اور جو خرچے کیے ہیں اس کی ڈیٹیل, اس کے ثبوت. اگر کیپٹل گین کی بات کروں تو شیئر بیچے اس کا ثبوت, شیئر خریدے اس کا ثبوت, کمیشن دی اس کا ثبوت. اگر ادر سورس کی بات کروں تو اگر ڈیویڈنڈ لیا ہے تو ڈیویڈنڈ وارنٹ ثبوت ہوتا ہے, پروفٹ آن ڈیٹ بینک سٹیٹمنٹ ثبوت ہوتا ہے. پھر رائلٹی ایگریمنٹ ہوا ہے, اگر رائلٹی لیا تو رائلٹی ایگریمنٹ ثبوت ہوتا ہے. اگر پروفٹ آن ڈیٹ لیا تو بینک سٹیٹمنٹ.
اگر آپ نے بلڈنگ اور پلانٹ مشینری کو اکٹھا کرائے پہ دیا تو کوئی کانٹریکٹ کیا ہوگا نا, وہ کانٹریکٹ ثبوت ہوتا ہے. اگر اینوٹی یا پینشن آپ نے لی ہے اس کا ثبوت, سر جی ہر چیز کا ثبوت ہے, رائلٹی کا ثبوت ہے, پرائز منی جیتا ہے اس کا ثبوت ہے. یہ سارے ثبوت آپ نے سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں. آپ ایف پی آر کو تو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن ایف پی آر کے پاس پاور ہے, جب چاہے آپ کو آڈٹ کر لے, آڈٹ کرے گی تو آپ سے ثبوت مانگے گی. آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. آپ کے پاس آپ جو انکم کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت, جو ایکسپینس کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ نے وہ ثبوت پیش نہ کیا تو جو ایکسپینس آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ والا خرچہ انکم میں سے مائنس کرنے کی اجازت نہیں. اچھا دیکھیے, سیلری, پراپرٹی, کیپٹل گین اور ادر سورس, اس میں تو زیادہ رولا اور زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن جب ہم بزنس کی طرف آتے ہیں نا تو بزنس میں چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. صرف آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک ادارہ ہے, اس کے اندر بجلی, پانی, گیس, ٹیلی فون کے بل بھی آتے ہیں, سیلری بھی ہے, ایکسپینسز بھی ہیں, یہ جو جگہ لی ہے اس کے کرائے کے معاملات بھی ہیں. تو یہاں پر جو بچے فی جمع کراتے ہیں وہ بھی ہے, جو یہاں پہ اتنا سٹاف کام کرتا ہے وہ بھی ہے, جو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, بھائی جتنی انکم اور جتنے خرچے ہیں ان سب کی ڈیٹیل ہوتی ہے. سر یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہوتی ہیں, ہر چیز آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہوتی ہے. ڈاکومنٹس, 5 لاکھ سے زیادہ کی انکم والے اگر ہول سیلر, ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہوں, اس کی ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر دیکھیے گا آپ جو انوائس بنا رہے ہیں وہ اس پر آپ جب وہ سیریلی نمبرڈ انوائس بنائیں گے, اس انوائس پر آپ کا نام اور ایڈریس اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر NTN ہوگا, اور جو خرید رہا ہے اس کا نام, رجسٹریشن نمبر NTN ہوگا. اور اگر آپ 10,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو جس بندے کو بیچ رہے ہیں اس کا نام اور ایڈریس بھی ہوگا. اور اگر چھوٹی چھوٹی 100 روپے سے کم کی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کیا کریں, آپ کیش میمو بنا لیجئے. کیش میمو کا مطلب ہے ایک ہی کاغذ پہ وہ سارے خرچے لکھ لیجئے. سر جی 6 چیزیں میجر ہیں, ایکسپینس, پیمنٹ, انکم, ریسیٹ, ایسٹ, لائبلٹی. ٹھیک ہو گیا. یہ 6 چیزیں آپ نے اپنے پاس ریکارڈ کرنی ہیں, اس کا ثبوت آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جنرل لیجر مینٹین کرنا ہے, پرچیزز کی ہیں مینٹین کرنا ہے, انوینٹری کا سٹاک اپنے پاس رکھنا ہے. ایک آدھ بار یہ والا سوال ہے کہ مینوفیکچرر نے کون سا ریکارڈ رکھنا ہے, ایک آدھ بار لائر یا آڈیٹر کے حوالے سے اس نے پوچھا ہے, پھر ایک بار ہول سیلر. یہ اس طرح کر کے سوال آج آئے ہیں 3-4 بار. یہ والی چیزیں آپ کو ایک بار پڑھیں, جب اگلا پڑھیں گے تو اس میں 1-2 چیزیں نہیں ہیں باقی پرانی ہیں, پھر اس سے اگلا پڑھیں گے تو 1-2 چیزیں نہیں ہیں باقی پرانی ہیں, پھر اس سے اگلا پڑھیں گے 1-2 چیزیں نہیں ہیں باقی پرانی ہیں. سر جی اگر آپ اس کو ایک بار اس طرح سے گو تھرو کریں گے تو میکسیمم 12 سے 14 چیزیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے. سر جب مینوفیکچر کی بات کرتے ہیں تو کیش بک, بینک بک ہے, سیلز ڈے بک, سیلز لیجر, پرچیز ڈے بک, پرچیز لیجر, جرنل لیجر, واؤچر جو 10,000 سے زیادہ کے ہیں اس پر نام اور ایڈریس آف پے ہونا چاہیے, جو 10,000 سے زیادہ کی خریداری کی ہے اس میں نیم اینڈ ایڈریس آف دا کسٹمر ہونا چاہیے. سٹاک کا ثبوت آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. سٹاک میں بھی را مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, فنش گڈز بھی ہو سکتا ہے, ورک ان پروگریس بھی ہو سکتا ہے. اس سب کا سٹاک آپ کو اپنے پاس مینٹین کرنا چاہیے. ریکارڈ میں یہ ساری باتیں تھی. سر سوال یہ کہ یہ ریکارڈ آپ نے رکھنا کدھر ہے. اگر تو آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس پریمسز میں رکھنا ہے, اگر آپ بزنس نہیں کر رہے تو اپنے گھر میں رکھنا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں نہیں رکھا ہوا تو جہاں پر رکھا ہوا ہے اپنی ریٹرن میں واضح طور پہ بتائیے کہ میں نے ریکارڈ اپنا فلاں جگہ پر رکھا ہوا. سر جی
नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अच्छा, नादरा के पास चूँकि सबका डेटाबेस मौजूद होता है तो नादरा भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसी बंदे की क्या इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर्स हैं, और वो ये भी हिसाब लगाता है कि भाई अगर कहीं इसने इनकम की है लेकिन इसने अपनी रिटर्न में शो नहीं की, उसको आइडेंटिफाई कर देता है नादरा, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये इंफॉर्मेशन वो FBR को दे देता है। सब बोर्ड उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकती है अगर नादरा से ली हुई इंफॉर्मेशन को, और नादरा इंडिकेटिव इनकम भी कंप्यूट कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड को यूज़ करते हुए कि जनाब इसकी इतनी इनकम होगी और इस पर इतना टैक्स लगेगा। और नादरा ये भी बता देता है कि भाईजान इतना डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी है और ये वाली टाइम लिमिट है जब तक आपने पैसे पूरे करने हैं। तो ये नादरा चूँकि इसके पास सारी डेटाबेस होती है तो ये भी इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी टैक्स पेयर का। उस इंफॉर्मेशन में ये हाईलाइट करेगा कि जनाब इस बंदे को टैक्स जमा कराना चाहिए था, इसने नहीं कराया, ये वाली इंफॉर्मेशन ये FBR को दे देगा, और एक इंडिकेटिव इनकम बता देगा कि इतनी इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स लगना चाहिए था। ये सारी चीज़ें नादरा भी कर सकता है और नादरा ये काम करके FBR को बता देगा। सर जी, ऑडिट और स्पेशल ऑडिट पैनल, इसमें से भी अक्सर सवाल आ जाता है। सर जी, कमिश्नर के पास पावर है किसी भी बंदे को कह दे रिकॉर्ड ले आओ, तो उसका काम है रिकॉर्ड ले आए। अब रिकॉर्ड दो तरह से हो सकता है, या मैनुअल रिकॉर्ड होगा, कागज़ों की फाइलें होंगी, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मैनुअल में पेपर पे रिकॉर्ड है तो उसको मंगवा सकता है अपने पास, और ये रिकॉर्ड कभी भी मंगवाया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर, और अगर एक्सपायरी हो गई 6 साल की तो उसके बाद उससे पुराना रिकॉर्ड मंगवाया नहीं जा सकता। और जब कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा तो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद उससे रिपोर्ट बनाएगा और एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि तुमने शो कॉज नोटिस देगा कि तुमने ये गलती क्यों की, और अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा। और अगर वो पर्सन, अगर किसी का एक बार ऑडिट हो गया तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि अगली बार ऑडिट नहीं होगा, उसका दोबारा भी ऑडिट किया जा सकता है। ये ऑडिट FBR वाले ख़ुद भी करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका ऑडिट चल रहा था और उसने कहा इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बेस पर असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। सर, जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात आती है तो क्या चीज़ आ जाती है, सेक्टोरियल बेंचमार्क। ये वो बेंचमार्क रेशियोज हैं जिनको यूज़ करते हुए वो इसकी टेंटेटिव इनकम निकालता है और उस पर टैक्स लगाता है। स्पेशल ऑडिट पैनल, सर जी बाकायदा पैनल बना दिए जाते हैं, बाकायदा पैनल बना दिए जाते हैं ऑडिट करने के लिए। जहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कंपनी हो वहाँ पर पैनल बना दिए जाते हैं ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट जो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी पर्सन एंड क्लास ऑफ पर्सन, स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड ऑफ द कमिश्नर। पैनल में क्या होगा, The panel shall comprise of any 2 or more members from an officer inland revenue, firm of CMA or any other person as directed by the board। पैनल को चेयर कौन करेगा, FBR का बंदा करेगा। और पैनल में पावर किसकी होगी ज़्यादा, FBR के बंदे की होगी। जो काम कर रहा है FBR का बंदा, समझा जाएगा ये पूरा पैनल वो काम कर रहा है। और वो कहता है कि अगर कोई बंदा कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता जो कि ऑडिट के लिए ज़रूरी है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी, और इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसने दी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अगर पैनल वर्किंग कर रहा है और चेयरमैन मौजूद नहीं है तो समझा जाएगा पैनल ने कोई काम नहीं किया। अगर पैनल वर्किंग कर रहा है, बाकी लोग मौजूद नहीं है, चेयरमैन मौजूद है, तो समझा जाएगा पैनल एक्टिवली काम कर रहा है। फंक्शन परफॉर्म बाय ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू एज मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल टू कंडक्ट ऑडिट शैल बी ट्रीटेड टू बी परफॉर्म बाय स्पेशल ऑडिट पैनल। समझा जाएगा जब ये काम कर रहा है अफसर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा पैनल में, समझाएगा ये काम पैनल ही कर रहा है। और बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरह, कितना और किस लेवल का काम किया जाएगा स्पेशल ऑडिट करते हुए। सर जी चैप्टर नंबर 15 एक बार देख लीजिए, 5 मिनट आपके पास है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई बात नहीं पता चली।